بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن عمیر کی شہادت کے بعد حر کا جذبہ فدائیت اور شہادت دیکھیں گے ہم۔ حر علیہ السلام کس طریقے سے اپنی بہادری اور شجاعت دکھا رہے ہیں۔ یہ کربلے سے کوفے تک کا پارٹ 7 ہے۔ جب عبداللہ بن عمیر دست بدست جنگ کر کے اپنے خون سے کربلا کی پیاسی زمین کو سیراب کر چکے اور سمر کے غلام رستم کے غرض نے عبداللہ بن عمیر کی اہلیہ ام وہب کو بھی شہید کر دیا، تو حر نے محسوس کیا کہ یزیدی فوج کا مقصد نہایت خوفناک اور خطرناک ہے۔ بے چینی کے عالم میں وہ عمر سعد کے پاس آئے اور کہا، اے سعد، کیا تو واقعی حسین علیہ السلام کو قتل کرے گا؟ کیا تو واقعی نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ایسا ظلم کرے گا؟ اس نے کہا، ہاں، خدا کی قسم ایسا کروں گا کہ سر کٹ کراتے ہوئے نظر آئیں اور ہاتھ کٹ کر گرتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر سعد نے جواب دیا، یہ سننا تھا کہ حر غضبناک ہو گئے اور وہ پلٹ کر اپنے دستے کی طرف آئے اور سینے میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، جسم پر لرزہ طاری تھا اور بند کانپ رہا تھا۔ مہاجر بن اوس نے یہ حالت دیکھی تو کہا، اے حر، تیرا کیا حال ہے؟ تو شجاعان کوفہ میں سے ہے اور کانپ رہا ہے؟ حر نے جواب دیا، اس وقت میں خود کو دوزخ و بہشت کے درمیان پا رہا ہوں، نور و نار کی کشمکش میں مبتلا ہوں، مگر واللہ میں بہشت کو چھوڑ کر دوزخ میں نہ جاؤں گا، چاہے یہ لوگ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ میں نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا بڑا جرم نہیں سہ سکتا۔ پھر حر نے امام حسین علیہ السلام کی کیمپ کی طرف رخ کر کے اپنا گھوڑا بڑھا دیا۔ ادھر لشکر اعداء میں مخالفین کے لشکر میں ہلچل مچی ہوئی تھی اور ادھر حر امام حسین علیہ السلام کے قریب گھوڑے سے اتر چکے تھے۔ زمین ادب کو بوسہ دینے کے بعد حر نے سر کو خاک پر رکھ دیا اور حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تو کون ہے؟ سر کو اٹھا۔ حر نے جب جواب دیا، یا مولا، میں وہی گناہگار ہوں جس نے آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، کسی طرف جانے نہ دیا اور اسی دشت بلا تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد حر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مولا، میں خدا کی قسم یہ نہ جانتا تھا کہ یہ لوگ جو کلمہ گو ہیں آپ حسین علیہ السلام پہ اس طرح پیش آئیں گے، نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح پیش آئیں گے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ امتی ہی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پہ پانی بند کر دیں گے۔ میرے آقا، اب میں توبہ کرتا ہوں، بتائیے توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ قربان جائے رحمت للعالمین کے نواسے پہ اتنے ظلم کے باوجود بھی انہوں نے معافی دی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حر، غم نہ کر، تمہاری توبہ قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حر نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کی اور حر حق کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے چین تھے۔ بہت اصرار کیا تو امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دے دی اور حر نے بلا توقف میدان کی راہ لی۔ ایک بار پھر دشمنوں کے لشکر میں ہلچل مچ گئی، سواروں کے کلیجے دہل اٹھے، نیزہ بازوں کے ہاتھ میں لرزش پیدا ہو گئی، تیر اندازوں کی چٹکیاں سرد پڑ گئیں اور پیدلوں کی صفیں اکھڑ گئیں۔ ایک تو حر کی شجاعت، دوسری یہ حقیقت کہ تھوڑی دیر پہلے وہ دشمنوں کی فوج کے ایک دستے کے سپہ سالار تھے۔ مقابلہ کرنے والوں پہ نفسیاتی اثر ڈال رہا تھا۔ خود عمر سعد اور سمر جوشن کو بھی بغاوت کا خطرہ تھا۔ حر نے کبھی میسر پر حملہ کیا اور کبھی میمنے کو پسپا کیا۔ سبحان اللہ۔ اپنی شجاعت کے دل کھول کر جوہر دکھائے، داد شجاعت دی، لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر گھوڑے سے زمین پر گر پڑے اور امام علیہ السلام کو آواز دی۔ غلام نے اپنی جان آپ پہ نثار کر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کی لاش میدان سے اٹھوائی اور اپنے دست مبارک
سے چہرے کا خون صاف کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سر کے زخم پر رومال باندھا اور بہشت کی بشارت دی، سبحان اللہ الحمدللہ کثیرہ، اور فرمایا تیری ماں نے کیا اچھا نام رکھا ہے، حر فی الدنیا وفی الآخرت، یعنی دنیا میں بھی تو حر تھا اور آخرت میں بھی، سبحان اللہ الحمدللہ کثیرہ، بے شک تو دنیا میں بھی حر تھا اور آخرت میں بھی آزاد ہے، اللہ اکبر۔ حر نے جام شہادت نوش کر کے اصحاب حسین علیہ السلام میں اپنے مرتبے کو بلند کر لیا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ کثیرہ۔ خیمہ حسین علیہ السلام میں بھی حر کی شہادت کی خبر ہوئی اور بیویوں نے حسین علیہ السلام کے ناصر کی شہادت پہ اظہار غم علم کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔